السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 174 ایپیسوڈ نمبر 174 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، پچھلے ایپیسوڈ سے ہم اور آپ سچی حکایات کے 9ویں باب میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ 9واں باب خلفاء اور سلاطین کے تعلق سے ہے۔ حکایت نمبر 546، اپنا کام آپ۔ رجا ابن حیات کہتے ہیں کہ ایک رات میں کسی کام سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گیا۔ دیر رات تک وہاں بیٹھا رہا۔ اسی درمیان چراغ بجھ گیا۔ آپ کا خادم آپ کے برابر میں سو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں اسے جگا دوں تاکہ وہ چراغ جلا دے۔ آپ نے فرمایا کہ مہمان سے کام لینا مروت کے خلاف ہے، میں خود جلاتا ہوں۔ چنانچہ آپ خود اٹھے اور چراغ میں تیل ڈال کر اس کو روشن کر دیا۔ پھر آپ میرے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ میں خود اٹھا اور چراغ میں نے جلا دیا، اور وہی عمر ابن عبدالعزیز باقی رہا جو پہلے تھا۔ سبق: پہلے کے نیک دل لوگ بڑے عہدے پر ہونے کے باوجود اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جو سارے اونچوں سے اونچے ہیں، اپنا کام آپ ہی کر لیا کرتے تھے۔ بس آج ہمیں بھی اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ ہر کام کے لیے نوکر ہی رکھنے کی عادت نہیں رکھنا چاہیے۔ حکایت نمبر 547، قصہ۔ خالد ابن صفوان ایک روز ہشام ابن عبد الملک کے یہاں مہمان ہوئے۔ خلیفہ ہشام نے خالد سے کہا، کوئی قصہ سناؤ۔ خالد نے کہا، سنیے۔ ایک ذی علم اور عقل مند بادشاہ خرلک کی طرف سیر کو نکلا۔ اس نے راستے میں اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ بتاؤ، جس قدر مال میرے پاس ہے، اتنا کبھی کسی بادشاہ کے پاس ہوا؟ ایک پرانے زمانے کا بوڑھا بھی ساتھ تھا۔ وہ کہنے لگا، اگر اجازت ہو تو میں اس کے جواب میں کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا، بہت اچھا، تم ہی بتاؤ۔ تو بوڑھے نے کہا کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے، کیا اس میں کمی نہ آئے گی؟ کیا سارا کا سارا مال آپ کو وراثت میں نہیں ملا؟ اور کیا آپ کے بعد یہ مال آپ کے جانشین کو نہ ملے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا، یہ تینوں باتیں ضرور ہوں گی۔ بوڑھے نے کہا، تو پھر بڑا تعجب ہے کہ آپ ایسی چیز سے غرور میں آ گئے جو کم بھی ہونے والی ہے، اور جس کا زیادہ حصہ آپ کے پاس سے دوسرے کے پاس منتقل ہونے والا ہے، اور جو کچھ آپ نے خرچ کر لیا اس کا حساب بھی ہونے والا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر کانپ اٹھا اور بولا کہ کہاں چلا جاؤں اور کیا کروں؟ بوڑھے نے کہا، اگر بادشاہی کرنا چاہتے ہو تو اپنے ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کر، ورنہ تخت و تاج چھوڑ کر گدڑی پہن کر رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کر۔ بادشاہ نے کہا، رات کو سوچوں گا اور صبح جو رائے ہوئی بتاؤں گا۔ چنانچہ صبح ہوئی تو بادشاہ نے کہا، میں بادشاہت چھوڑ کر پہاڑ اور چٹیل میدان اختیار کرتا ہوں، اور بجائے پوشاک شاہی کے گدڑی پہنتا ہوں۔ تم بھی میرے ساتھ رہو۔ چنانچہ ان دونوں نے ایک پہاڑ کو اپنا ٹھکانہ بنایا اور مرتے دم تک وہیں رہے۔ یہ قصہ سن کر ہشام اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور سارے کام
اپنے دونوں بیٹوں کے سپرد کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لی، اپنے محل سے نہیں نکلا۔ یہ حالت دیکھ کر اراکین سلطنت نے خالد ابن صفوان سے کہا کہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ امیر المومنین کے راحت و لذت کو گنوا دیا۔ خالد نے کہا کہ میں معذور ہوں، میں نے اپنے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ جب بھی کسی بادشاہ سے ملوں تو اسے خدا سے ڈراؤں۔ سبق: دنیاوی مال و حکومت پر کبھی مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کسی کے ہاتھ سے ملتی ہے اور کسی کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے، اسے بقا و قرار نہیں ہے، اور جتنی دیر یہ ہمارے پاس رہے گی اتنا ہی زیادہ ہمیں حساب بھی دینا ہوگا۔ حکایت نمبر 548۔ طاعون۔ خلیفہ منصور نے ایک مرتبہ ملک شام میں ایک بدوی سے کہا، شکر کرو کہ خدا تعالیٰ نے ہماری حکومت کے دور میں تم لوگوں کے سر سے طاعون کا مرض اٹھا لیا ہے۔ بدوی نے جواب دیا کہ تمہاری حکومت اور طاعون دونوں ایک برابر ہے، خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے دونوں کو اکٹھا کر کے ہم پر مسلط نہیں کر دیا۔ سبق: ظالم حکومت رعایا کے حق میں مرض طاعون سے کم نہیں ہوتی۔ حکایت نمبر 549۔ مرد خدا۔ خلیفہ منصور نے ایک روز حضرت عمرو بن عبید کو بلا بھیجا۔ وہ تشریف لائے تو منصور نے انہیں کچھ مال دینا چاہا، انہوں نے قبول کرنے سے انکار فرمایا۔ منصور نے قسم کھا کر کہا کہ آپ کو یہ مال لینا ہی پڑے گا۔ حضرت عمرو بن عبید نے بھی قسم کھا کر فرمایا، میں ہرگز یہ مال نہیں لوں گا۔ منصور کا بیٹا مہدی جو ساتھ بیٹھا تھا کہنے لگا، امیر المومنین نے قسم کھا لی ہے، آپ یہ مال لے لیں۔ آپ نے فرمایا، قسم میں نے بھی کھا لی ہے۔ امیر المومنین کو قسم توڑنے کا کفارہ ادا کر دینا میری نسبت زیادہ آسان ہے۔ منصور نے کہا، اچھا کوئی حاجت ہو تو بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، میری حاجت یہ ہے کہ جب تک میں خود یہاں نہ آؤں مجھے بلوایا نہ جائے، جب تک میں خود آپ سے کچھ نہ مانگوں مجھے کچھ نہ دیا جائے۔ منصور نے کہا، کیا آپ کو یہ علم ہے کہ میں نے مہدی کو اپنا ولی عہد کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں موت آئے گی تو تم دوسری باتوں کی طرف اس طرح مشغول ہو جاؤ گے کہ تمہیں اس بات کا خیال تک بھی نہ آئے گا۔ سبق: مرد خدا بڑے سے بڑے حاکم کے سامنے بھی جا کر مرعوب نہیں ہوتے، وہ اپنی حق پرستی کی بدولت اہل دنیا اور دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ حکایت نمبر 550۔ زندیق۔ ابو معاویہ ضریر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی کہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بحث ہوئی۔ اتفاق سے ایک معزز شخص بھی وہاں بیٹھا تھا جس کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ ان دونوں پیغمبروں کی ملاقات کہاں سے ہو گئی۔ ہارون رشید کو اس بات پر اتنا غصہ آیا کہ فوراً حکم دیا، ایسے شخص کی سزا تلوار ہے۔ زندیق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ کرتا ہے۔ میں نے امیر المومنین سے کہا، اس سے نادانستہ طور پر یہ بات نکل گئی۔ یہ بات کہہ کر بمشکل ہارون رشید کا غصہ میں نے ٹھنڈا کیا۔ سبق: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے سامنے اپنی سمجھ و عقل کو پیش کرنا، حدیث پاک پر کسی قسم کا طعنہ کرنا الحاد و زندقہ ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے زمانے کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دلوں میں بھی عظمت حدیث موجود تھی۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔